للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد تیسرے سال جناب سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نانا آمنہ کی در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نانا مصطفیٰ ہیں، جن کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، جن کی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور جن کا بابا سیدنا علی شیر خدا ہے، اور جن کا بھائی سیدنا حسین شہید کربلا ہے، اور جو خود حضرت سیدنا پیکر صلح حضرت حسن مصطفیٰ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گوہر نایاب، ان کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ دونوں بھائیوں میں حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، اور دونوں امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد کے بڑھنے کا سبب اور ذریعہ یہی دو شہزادے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ سے میری نسل چلے گی، اور یہ میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان دونوں کو حسنین کریمین شریفین المطہرین الامامین الہمامین ان عظمتوں کے ساتھ امت یاد کرتی ہے۔ یہ دونوں شہزادے، ان کی بہت ساری خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی یہ کہ یہ خانوادہ رسول کے وہ چشم و چراغ ہیں کہ جن کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر خوشی کا اظہار فرمایا کہ یہ وہ پہلا بچہ ہے جس کے کان میں اللہ کے نبی نے خود آذان کے جملے کہے۔ ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حسن تجویز فرمایا، اور سیدنا حسین کا اسم گرامی بھی حسین خود رحمت کائنات نے تجویز فرمایا، جبکہ والد کی طرف سے حرب رکھا گیا لیکن آپ نے ان ناموں کو پسند فرمایا۔ اور یہ وہ دونوں شہزادے عظیم ہیں کہ جن کی تربیت خود آمنہ کی در یتیم نے کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی محبت کا وہ کمال فرماتے تھے کہ جس کا تصور کوئی شاید انسان اس طرح سے نہ کر سکے، کہ کبھی آپ ان شہزادوں کو اپنے سینوں پہ لٹاتے، کبھی اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے، اور کبھی ان کی زبان اپنے منہ میں لیتے، اور کبھی ان کے ہونٹ چوستے، کبھی ان کو اپنے سینے سے لگاتے، کبھی ان کے پیشانیوں پہ بوسے دیتے، اور کبھی ان کو آپ اپنے کندھوں پہ بٹھاتے، اور کبھی یہ شہزادے رحمت کائنات کے زلفوں سے کھیلتے، اور کبھی نماز کی حالت میں آقا سجدے میں ہوتے تو یہ آپ کی کمر پر بیٹھتے، اور کبھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو کندھوں پہ اٹھاتے۔ آپ کی عادت شریفہ تھی جب گھر سے باہر جاتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے ان شہزادوں کو ہی ملنے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ عائشہ صدیقہ جہاں آپ کا زیادہ وقت گزرتا تھا، اس میں اور سیدہ فاطمہ کے حجرے کے درمیان صرف ایک دیوار تھی، اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بچوں میں سے کسی کو روتا دیکھتے تو آپ وہ کھڑکی کھڑکاتے اور سیدہ کو بلا کر فرماتے، ان بچوں کو رونے نہ دیا کرو، یہ دو روتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے۔ آپ ان سے بے پناہ محبت فرماتے، ان کو بلا لیتے، اپنے پاس لے لیتے، اور پھر ایک موقع پر آپ نے حضرت حسن کو اٹھائے ہوئے یہ دعا فرمائی کہ اللہ حسن سے میں محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ امام بخاری نے ایک روایت سیدنا ابو بکر کے حوالے سے نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا حسن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ میرا وہ نیک صالح بیٹا ہے
کہ جو میری امت کے دو گروہوں کے درمیان جب اختلاف اور فساد ہوگا تو یہ ان کے درمیان صلح کرائیں گے، یہ صلح کے پیکر بنیں گے، اور یہ امت میں فراست کے اور صلح کے پیکر بن کر پوری انسانیت کو اس کا درس دیں گے، اور اس سلسلے میں یہ پوری امت کے امام بنیں گے اور رہنمائی کریں گے۔ جناب سیدنا حسن چھوٹی سی عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گویا 8 سال اللہ کے محبوب کے ساتھ 7 سال گزرے ہیں۔ اب 7 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے، لیکن اس کم عمری میں بہت کچھ خود آقا نامدار سے سیکھا ہے۔ مثلا سیدنا حسن فرماتے تھے کہ وضو کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا۔ فرمایا اسی طریقے سے قنوت، دعائے قنوت جو وطروں میں پڑھی جاتی ہے وہ رحمت کائنات نے مجھے سکھائی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی۔ تقریباً بعض روایات میں 15 یا 8 احادیث کا ذکر آتا ہے جو جناب سیدنا حسن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہے۔ حدیث کے کتابوں میں ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا کہ حضور کے ساتھ جسم اطہر، خصوصاً آپ کا چہرہ اطہر، آپ کا سینہ مبارک اور آپ کا یہ وجود کا حصہ جو سینے سے اوپر کا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا تھا، اس لیے ان کو اشبہ بن نبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ قرار دیا جاتا اور کہا جاتا تھا۔ جناب سیدنا حسن سے اصحاب رسول بھی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھا کے باہر نکلے، بچے کھیل رہے تھے، حضرت حسن بھی ان کے ساتھ تھے، تو آپ نے حضرت حسن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، تو جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ بھی پیچھے تھے، تو دیکھ کر فرمایا کہ ابو بکر یہ پہچانا ہے کون ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جانتا ہوں کہ یہ ابن علی ہے، تو شبہ نبی ہے، بیٹا تو علی کا ہے لیکن چہرہ تو محمد کریم کا ہے، مجھے اس لیے اس بچے سے بہت پیار ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ بدری صحابہ کے برابر ان کو ہدایے اور تحائف اور وظائف بھیجا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے کپڑے تقسیم کیے تو ان شہزادوں کے لیے مستقل علیحدہ حکم دے کر کھلے علیحدہ ان کے لیے منگوائے اور بنوائے کہ جو ان کے شایان شان ہوں، عام لوگوں کے جیسے کپڑے نہ ہوں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ محبت کرتے تھے، ایسے ہی دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ حضرت حسن طبیعت کے لحاظ سے کمال درجے کے سخی تھے، بعض دفعہ لاکھوں روپے ایک آدمی کو بھی ہدیہ دینے میں انکار نہیں کرتے تھے اور انہیں بے تکلف عنایت فرما دیتے تھے۔ سیدنا حسن کی سیرت میں بہت سارے پہلو اجاگر ہیں۔ عبادت کے لحاظ سے نوافل کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، حج کعبۃ اللہ کا اہتمام، 25 حج زندگی میں کیے، اور ہر حج میں خوبی یہ تھی کہ مکے سے مدینے کا سفر، مدینے سے مکۃ المکرمہ کا سفر یہ پیدل ہوتا تھا، اور اس میں اس محبت کا اظہار فرماتے کہ جی چاہتا ہے کہ جب اللہ کے حضور جاؤں تو سواری پہ سوار نہ ہوں، میں پیدل چل کر جاؤں کہ اپنے مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آتا ہوں تو پھر نانا کے روضہ اطہر کی طرف آ رہا ہوں، اس لیے احترام کا تقاضا ہے کہ میں پیدل چل کر وہاں پہنچوں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا علی بن ابی طالب اپنے امور میں مشورہ کیا کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو خود فرمایا اقضاہم علی، علی میری امت کا چیف جسٹس اور جج ہے اور قاضی ہے۔ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تینوں بزرگ سیدنا علی بن ابی طالب سے اپنے تمام امور میں مشاورت فرماتے، اور یہ سیدنا علی کے ان کے مشیر ہوتے تھے، لیکن سیدنا علی بذات خود اپنے معاملات میں مشورہ اپنے اس بڑے بیٹے سیدنا حسن سے لیتے تھے، اور حضرت حسن کمال درجے کے صاحب کمال آدمی تھے، اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت با سعادت کے بعد
ان کے وصال کے بعد پوری امت کا اجماع سیدنا حسن پر ہوا اور حضرت حسن کو ہی امت مسلمہ کا خلیفہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بنایا گیا اور یہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جس روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، تو اس کا تتمہ، اس کا تکملہ اور آخری 6 ماہ وہ سیدنا حسن کی خلافت ہے جو اس میں شامل ہوتی ہے، اور اس پر وہ خلافت جا کر مکمل ہوتی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے اپنا دور خلافت دیکھا تو اس میں بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں۔ ان میں جو سب سے بڑی اہم چیز تھی وہ رحمت کائنات امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ یہ میرا بیٹا جو امت کے درمیان صلح کرائے گا، اور وہ حضور نے ان کو ممبر پر بٹھایا ہوا تھا اور ممبر کے ساتھ بٹھا کر صحابہ کو متوجہ کر کے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔ یاد رہے یہ بات کہ جس سال حضرت معاویہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے درمیان صلح ہوئی، اور جناب سیدنا حسن نے اپنی خلافت 6 ماہ مکمل کرنے کے بعد ان کو بلا کر آپ نے ان کے حق میں خطبہ خلافت دیا، اور خطبہ دینے کے بعد پھر ان کو ممبر پر بٹھا کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ ایسے ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر جب صلح کی، اور اس صلح کے بعد اللہ کے نبی کی اس دعا کا مصداق بنے، گویا کمال استقامت ہے اور کمال فراست ہے، اور اس امت کے جوڑنے میں اس سے بڑا اور کیا کردار ہو کہ ہر آدمی دولت کے لیے، مال کے لیے، اقتدار کے لیے، اس اقتدار کی ہوس میں لڑتا ہے، مرتا ہے، بلکہ بڑی سے بڑی ہستی کا بھی خیال نہیں کرتا، اپنے اقتدار کے لیے ہر قسم کی یعنی اور باتیں کر دیتا ہے تاکہ میرا اقتدار محفوظ رہے۔ لیکن جناب حسن نے دین متین کی اشاعت کے لیے، جناب سیدنا امام حسن نے دین اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے اور امت مسلمہ کی وحدت کے لیے اور امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اور اس صلح میں اگرچہ بہت سارے وہ لوگ جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں تھے، انہوں نے سیدنا حسن کی مخالفت بھی کی اور سیدنا حسن کی شان میں نازیبا جملے بھی کہے، اور یہاں تک کلمے کہے کہ انت عار المؤمنین انت مذل المسلمین، آپ نے مسلمانوں کو رسوا کر کے رکھ دیا، آپ نے ہمیں ننگا کر دیا، نہ جانے کیا کیا کلمے کہے، لیکن آپ نے سب کچھ برداشت کیا، سیدنا حسن سے صلح کی اور خلافت ان کے سپرد کی، اور اس میں جو شرائط صلح تھے اس پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستخط کیے۔ القصہ مختصر یہ کہ حضرت حسن کی اس صلح سے امت کو بہت بڑا فائدہ ہوا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو امت کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا کہ جماعت صحابہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ اور دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان ایک اختلاف کی فضا اور اصحاب رسول ان میں بٹے ہوئے تھے، تو آپ نے سب کو ایک کر دیا اور سب کو ایک جگہ جمع کیا اور سب کے حقوق کا تحفظ کیا، سب کے حقوق کا لحاظ رکھا۔ اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو پھر فتوحات کے دروازے کھلے اور سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں جو اسلامی فتوحات ہوئیں، یہ صرف حضرت امیر معاویہ کا اپنا ہی صرف کارنامہ نہیں تھا، اس میں در حقیقت سیدنا حضرت حسن کی وہ صلح کار فرما تھی، وہ محبت کار فرما تھی، وہ دینی حمیت اور غیرت کار فرما تھی، اور وہ امت مسلمہ کی وحدت جو سیدنا حسن نے کردار ادا کیا تھا وہ کار فرما تھی، جس کی برکت سے پوری امت میں اسلام پھیلا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلغلہ ہوا۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے آخری ایام میں پہنچے تو اس وقت ان کی سلطنت تقریباً 64,50,000 مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کاوش کی برکت تھی۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی عجیب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی کے مطابق کہ آپ نے فرمایا کہ میری آل اولاد قیامت تک میرا اہل خانہ وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد میں، اور پھر حضرت حسن اور حسین ان دونوں سے میری نسل چلے گی۔ یا یہ بات یہاں یاد رکھنی چاہیے
کہ قرب قیامت میں امت کے اندر حضرت مہدی تشریف لائیں گے جو فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی مل کر دجال کو قتل کریں گے۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے، آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق پیشین گوئی ارشاد فرمائی کہ اس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا، ایسے ہی اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا، اس کی اماں کا نام میری والدہ کے نام کی طرح سیدہ آمنہ کے نام پر آمنہ ہوگا، اور وہ حسنی ہوں گے، یعنی حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل تھے اور محبت اہل بیت سے سرشار تھے، اور اہل بیت پر انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ الحسن الحسین، اسی طریقے سے حسین و علی، ایسی سیدہ فاطمہ الزہرا، ایسی ان کے کتاب ریحان عطرت اور بھی مختلف اہل بیت کے مقدس عنوانات پر ان نے کئی کتابیں اپنی زندگی میں ترتیب دلوائیں، لکھوائیں اور اشاعت کرائی ان کی، اور اس پر انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ وہ ایک جملہ میں نے خود ان سے سنا تھا، فرمایا کہ اللہ ہر نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ نے سیدنا حسن کو ایک عظیم بدلہ دیا ہے کہ حضرت حسن نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کے امت کی وحدت کے لیے اللہ کے نبی کی بشارت بن کے پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ تو اس سے ہمیں ایک درس دیا کہ اپنے ذاتی معاملات کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر امت کی وحدت کو سامنے رکھا جائے تو اللہ اس کا بہتر اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ نے دنیا میں حسن کو یہ اجر عطا کیا کہ ایک تو رب کا اللہ کے نبی کی بشارت ظاہر ہوئی جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی تھی، اور دوسرا فرمایا قرب قیامت میں جب حضرت مہدی آئیں گے اور اس مہدی کے متعلق محبوب نے فرمایا اللہ اس کو وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ یملأ الارض بالعدل، پوری روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اس وقت حضرت مہدی کی پوری دنیا میں یہ حکومت، یہ فرمایا اس قربانی کا صلہ ہوگی کہ جو حضرت حسن نے امت کی وحدت کے لیے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کا ان کی یہ عظمت ظاہر کریں گے کہ پھر ان کی آل میں ایک آئے گا جو پوری انسانیت کی رہنمائی کریں گے اور پوری امت کی ہدایت کا سامان بنیں گے، اور سب کو ساتھ لے کر وہ حق کا علم لہرائیں گے۔ اور اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا یعنی دجال کا فتنہ، اس کا قلع کما کریں گے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اللہ کے محبوب کی محبت میں، اصحاب رسول ان کے ساتھ بے پناہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال انتقال 59 ہجری میں 49 ہجری میں 1 ہجرت والے ہجری میں یہ مدینہ طیبہ میں ان کا انتقال ہوا۔ سفر کی آخری تاریخ کو ان کا وصال ہوا اور ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو ان کی تدفین ہوئی۔ یہ ان کی باقی اس حوالے کی باتیں انشاءاللہ اس موقع پر عرض کروں گا۔ جنت البقیع کی قبرستان میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں اپنی اماں کے ساتھ ان کی تدفین ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عظمتیں عطا کی تھیں۔ یہ وہ نبوت کے پھول تھے جنہیں حضور کبھی سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے ان سے مجھے خوشبو آتی ہے، یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ کبھی فرماتے تھے یہ دنیا کے پھول ہیں، کبھی فرماتے تھے یہ میرے لاڈلے ہیں۔ کبھی اللہ کے نبی ان کو اپنی چادر میں چھپاتے تھے، کبھی سینے پہ لٹاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت، یہ بات سب دوست یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت پوری امت مسلمہ کے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے ساتھ محبت رکھنا، عقیدت رکھنا اور اسی نسبت سے سادات کا احترام کرنا، یہ ہمارے اکابر اور مشائخ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے اس میں ذرا سی بھی کوتاہی، ذرا سی بھی کمی اور تھوڑی سی بھی غفلت اور کوئی ایسا جملہ جس سے جناب سیدنا علی، جناب سیدنا حسن، جناب سیدنا حسین یا خانوادہ نبوت اور خاندان رسالت کی کسی باعظمت اور کسی شخصیت کی شان میں بے ادبی، گستاخی یا نالائقی کا کوئی اظہار کرتے ہوئے کوئی آدمی ایسی غلط بات کہے
جس سے ان کی شان میں بے ادبی ہو، اس سے آدمی کے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی عظمت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔